अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। इश्क जुनूँ अरफ़ा ख़ान किस्त नंबर 24। ये इसकी सेकंड लास्ट एपिसोड भी हो सकती है, थर्ड लास्ट भी हो सकती है, डिपेंड करता है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। कुछ देर बाद लाइट्स ऑफ हुई। परी सारा और राहम के साथ आती दिखाई दी। सभी स्पॉटलाइट की जानिब मुतवज्जो हुए। अरहम जो स्टेज पर बैठा हुआ था वो भी परी को आता हुआ देख रहा था। वो खड़ा हो गया और चंद कदम आगे चलकर आ गया। परी जो ग्रे मैक्सी पहने, मैचिंग ज्वेलरी और लाइट पिंक मेकअप के किए, बालों को कर्ल्स डाले, दुपट्टे को एक कंधे पर जमाए तरीके से सेट किया हुआ था, भाई का हाथ थामे सहज सहज कर कदम उठा रही थी। स्टेज के करीब पहुंचते ही इसकी नज़र शरारत से चमकती आंखों से देखते रेहान पर पड़ी। परी ने गड़बड़ाकर निगाहें स्टेज पर मरकूज की। निगाहें सीधा अरहम से टकराई जो मुस्कुराते हुए इसे ही देख रहा था। परी ने निगाहें झुका ली। वेलकम विच भाभी। रेहान ने शरारत से परी के स्टेज पर आते ही विच, आयशा और भाभी जोर से बोला। परी ने शिकायती नजरों से सारा को देखा जो मुस्कुराते हुए अरहम की तरफ इशारा कर गई। राहिम ने इन दोनों के इशारे मुस्कुराते हुए देख लिए थे। पास आ जाओ, राहिम ने मुस्कुराते हुए रेहान को कहा। क्यों, आज क्या बात है? रेहान ने अनजान बनने की पूरी एक्टिंग की। परी को अरहम के बराबर बिठा दिया गया। स्टेज पर दोनों फैमिलीज इकट्ठी हो गईं। तालियों के शोर में दोनों ने रस्म अदा की और बेस्ट विशेस भी दी। बारी बारी सभी ने गिफ्ट्स दे रहे थे जो वो दोनों मुस्कुराते हुए ले रहे थे। अरूसा भी स्टेज पर आए, दोनों को गिफ्ट्स दिए। मुबारक हो तुम दोनों को, बहुत प्यारी लग रही हो परी। फाइनली अरहम तुमने बाजी मार ही ली, अरूसा ने हंसते हुए कहा। परी ने हैरानी से देखा। हैरान मत हो परी, ये कॉलेज के ज़माने से तुम्हारा दीवाना है। अरूसा ने हंसते हुए अरहम का राज फाश किया। अरहम भी हंस दिया। परी ने मुस्कुराते हुए सारा की जानिब देखा जो मुस्कुराते हुए रहम से बात कर रही थी। सभी गेस्ट गिफ्ट दे चुके थे। अब डिनर सर्व कर दिया गया था। अरहम भाई, अब आपने परी का ख्याल करना है और इसे दुश्मनों की तीर अंदाजियों से बचाना भी है, सारा ने मुस्कुराते हुए शरारत से कहा। अरहम और रहम कहकहा लगाकर हंस पड़े। भाभी, आप मुझे याद कर रही हैं? रेहान शरारत से मुस्कुराते हुए स्टेज पर आ गया और सारा के बराबर बैठ गया। परी, मेरा भाई दिल बहलाने आता था तुम्हारा, तुमने तो इनका दिल ही लगा लिया, रेहान ने हंसते हुए कहा। सारा खिलखिलाकर हंस पड़ी। कोई नहीं, तुम्हारे भाई का दिल कॉलेज से ही लग चुका है, सारा ने हंसते हुए उसे मारा था। सब हंस पड़े। यार परी, तुम्हें शर्म नहीं आएगी? अपने से बड़े को कवारा देखकर अपने हाथों में अंगूठी सजा ली। रेहान शरारत करने से बाज न आया। परी ने नफ़ी में सर हिलाए। सब एक बार फिर से हंस दिए। परी, तुम अपनी किसी फ्रेंड के साथ इसकी बात पक्की करो और बात ही खत्म, सारा ने मशवरा दिया। नहीं भाभी, आपकी यहाँ तक मैंने हर बात मानी, पर इसे आगे नहीं, वो मुझे बद्दुआएं देंगी, परी ने डरते हुए कहा। एक बार फिर सब मुस्कुराहट। अच्छा, अब तो मैं पक्का परी की फ्रेंड से ही बात पक्की करूँगा, बाद में बेशक कच्ची हो जाए, मौका भी है, महल भी है, स्टेज भी लगा हुआ है, आप लोग तो उठाएंगे, उठो उठो और हाथ में अंगूठी पहन लेंगे, बदवाएं भी ज़्यादा डीपली लगेंगी, रेहान ने हंसते हुए कहा। परी, कौन सी फ्रेंड तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है? वो येलो ड्रेस वाली, वो पिंक ड्रेस वाली, या वो ग्रीन ड्रेस वाली? परी नाम में सर हिलाती गई। परी, वो ब्लू वाली, लेकिन वो अच्छी नहीं लग रही, वो नहीं, रेहान ने मुंह बनाया। तुम्हें क्या, तुमने तो बाद में कच्ची ही करनी है, सारा ने हंसते हुए कहा। नहीं भाभी, लुक्स पर कोई समझौता नहीं, भाभी पिक्चर्स तो बनेंगी ना, मेमोरीज यू नो, रेहान ने शरारत से कहा। सारा और परी हंसने लगी। विच, सुना था परी पढ़ रही है, परी पढ़ रही है, ये नहीं पता था कि असर के बाद पढ़ रही है या मगरिब के बाद, और कौन सा वजीफ़ा पढ़ रही है। और इस दिन तो लगता है आखिरी दिन था तुम्हारा चिल्ले का। मेरा भाई दौड़ा दौड़ा आया और घुटने टेक गया, रेहान ने भरपूर हैरत का इजहार करते हुए शरारत से कहा। सब ने एक बार फिर कहकहा लगाया। महफिल साफरान हो गई। रेहान शरारती आंखों से सारा को देख रहा था। पास आ जाओ रेहान, राहिम ने कहा। हाय, मैं तो डर गया, रेहान ने डरने की एक्टिंग की। वैसे परी, तुम कौन से कमरे में चिल्ला काटती थी? तुम तसव्वुर में अरहम भाई को फूंक मारती थी, या मोमबत्तियों के दरमियान अरहम भाई का फ्रेम लगाया हुआ था, इस पर फूंक मारती थी? रेहान ने राजदाराना अंदाज में पूछा। अरहम भाई, इसको दूर कर रखें, परी का जब जवाब दे गया था। उसने गुस्से से कहा। बाज आ जाओ रेहान, अरहम ने कहा। अरहम भाई नहीं, बेवकूफ़ अरहम सैयां, लोगों की खुशी इनके दिलों पर चढ़ती है, लगता है हमारी परी की खुशी दिमाग पर चढ़ गई है, रेहान ने हंसते हुए कहा। यार मुझे भी कोई वजीफ़ा दो, सब अपने पार्टनर्स के साथ बैठे, मैं बोर हो रहा हूँ, रेहान ने बेचारगी से कहा। एक बात याद रखना मॉन्स्टर, तुम्हारा कत्ल मेरे हाथों ही होगा, परी ने दबा दबा धमकाया। ठीक है, मैं जाते हुए वसीयत लिखकर अपनी पिक्चर के ऊपर लगा दूंगा, और मरने से पहले अपनी उंगली भी
کرتا جاؤں گا، ریان نے سنجیدگی سے کہا۔ میں تمہیں تمہارے کمرے کے باہر ماروں گی اور دروازہ بند کر دوں گی، پری نے انتقامی لہجہ اپنایا۔ مائی ڈیئر وچ، انویسٹیگیشن مقتول کے کمرے سے ہی شروع کی جاتی ہے نا راہم بھائی؟ بے وقوف بھائی تمہارا میجر ہے اور تمہیں ہی نہیں پتا، موویز میں بھی ایسے ہی ہوتا نا بھابھی، ریان نے ہنستے ہوئے کہا۔ سب ہنس رہے تھے، پری کا موڈ ٹھیک ٹھاک آف ہو چکا تھا۔ میں اسی لیے کہہ رہی تھی بھابھی، یہ مجھے جینے نہیں دے گا، اور آپ کو یہ مونسٹر پتہ نہیں کیوں سویٹ لگ رہا تھا، پری نے ناراضگی سے چبا چبا کر کہا۔ سارا نے پری کو پیار سے ساتھ لگا لیا۔ ریئلی ہاؤ سویٹ، ریان نے سارا کو پیار سے پچکارا۔ پاس آ جاؤ ریان، راہم اٹھا اور ریان کے برابر جا کر بیٹھ گیا۔ ریان ہنس دیا۔ سویٹ میں آپ کی بیوی کو لگ رہا ہوں اور روک آپ مجھے رہے ہیں، ریان نے شرارت سے کہا۔ راہم نے ہنستے ہوئے ریان کے کندھے پر مکہ جڑا۔ مطلب آپ کو بھی سویٹ لگ رہا ہوں؟ ریان نے معصومیت سے پوچھا۔ نہیں، بٹر، پری نے جل کر کہا۔ سب کا کہکہا ایک بار پھر گونجا تھا۔ سب لوگ گھر پہنچ گئے تھے۔ کمال صاحب کی فیملی کو سکندر صاحب نے جانے نہیں دیا تھا۔ پری پہلے ہی اوپر جا چکی تھی، راہم اور سارا بھی اوپر جا رہے تھے۔ وہ لوگ سیڑھیاں چڑھ رہے تھے۔ سینوریٹا، آج کافی پلاؤ گی؟ راہم نے کوٹ کو دوسرے بازو پر منتقل کرتے ہوئے پوچھا۔ سارا نے ادھر ادھر دیکھا۔ میجر تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے میں تمہارے ساتھ ستیلن جیسا سلوک کرتی ہوں، سارا نے خفگی سے پوچھا۔ راہم ہنس دیا۔ ہاں، آج سے پہلے ایسا ہی لگتا تھا کہ تم میرے ساتھ سوتیلوں والا ہی سلوک کرتی ہو، لیکن آج اتنی محبت سے تم نے منایا ہے، وہ تو سگوں سے بھی زیادہ محبت ہوئی، راہم نے شرارت سے پرشوق انداز میں بنایا۔ اب تو مجھے اسی پر تنگ کرتے رہو گے، آئندہ نہیں مناؤں گی، اگر تم مجھے اسی طرح مناؤ گے تو ساری زندگی ناراض ہونے کے لیے تیار ہوں، راہم نے اس کی ناک پر بوسہ دیا۔ سارا کا دل زور سے دھڑکا اور وہ بلش کر گئی۔ اب تو میک اپ نہیں خراب ہوگا نا، راہم اس کے چہرے پر جھکتا ہوا بولا۔ راہم کافی، سارا نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے۔ اب تو تم ہی میری کافی ہو، سارا نے اس کے شرٹ کو کندھوں سے پکڑ لیا۔ وہ اس کی سانسیں قید کیے کسی اور ہی جہاں میں پہنچ گیا تھا۔ ساری تھکن اتر گئی، راہم نے پیچھے ہوتے ہوئے شرارت سے کہا۔ بدتمیز، سارا شرم سے لال ہوتے ہوئے اس کے بازو پر مکہ مارا۔ جب تھکن اتر ہی گئی ہے تو جاؤ یہاں سے، سارا سے ہنسی دباتے ہوئے کہا۔ اچھا، مجھے کافی کے بغیر گزارا کرنا ہے تو پھر ڈوز اور ہونی چاہیے، راہم نے اس سے پھر سے اپنے حصار میں لیا۔ نہیں لاتی ہوں، سارا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کیا۔ راہم ہنس پڑا۔ جلدی لے آنا ورنہ تمہارا حشر ہو جائے گا، پھر تمہاری کافی بھی میرے کسی کام کی نہیں، راہم نے شرارت سے کہا۔ میجر تم زیادہ پھیل نہیں گئے، صرف کافی ملے گی، چلو، سارا نے روب سے کہا۔ راہم ہنستا ہوا چلا گیا۔ ٹھیک 15 منٹ کے بعد سارا راہم کے کمرے میں کافی لے کر داخل ہوئی۔ راہم آرام دہ ڈریس پہنے صوفے پر لیپ ٹاپ کھولے اس پر تیزی سے انگلیاں چلا رہا تھا، ساتھ ساتھ وہ فون پر کسی سے بات بھی کر رہا تھا۔ سارا نے اس کی کافی ٹیبل پر رکھی اور جانے لگی کہ راہم نے اسی مصروف سے انداز میں اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے برابر بٹھا لیا۔ اس نے کافی کا سپ لیتے ہوئے فون پر موجود بندے کی بات سنی۔ عدنان کی جو گرل فرینڈ ہے وہ کہاں پر ہے؟ اس پر نظر رکھو، یہ اس سے ملنے ضرور آئے گا، یہ جہاں بھی جائے اس کو فالو کرو، ہو سکتا ہے وہ اس کو ملنے کے لیے بلوائے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، راہم نے مزید ہدایات دی۔ چند ایک دو ضروری باتیں کر کے کال منقطع ہو گئی۔ سینوریٹا، تم تو مجھ سے واقعی ڈر گئی، آج تمہیں ریلیکس رہنا چاہیے کیونکہ میں کافی بزی ہوں۔ ہاں، کل کی میں کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا، راہم نے شرارت سے کہتے ہوئے کافی کا سپ لیا۔ سارا نے اس کے بازو پر ایک مکہ جڑا۔ کچھ بھی نہ کہو۔ سارا کی آنکھ ایک جھٹکے سے کھلی، وہ خوف سے کانپنے لگی، ارد گرد نظر دوڑاتے وہ جگہ دیکھ رہی تھی کہ وہ کہاں ہے۔ اپنے آپ کو کمرے اور راہم کے گھر ہونے کی تسلی کرتی وہ رونے لگی۔ روتے ہوئے اس کی سسکیاں بند گئی، اسے وہ خواب بار بار ڈرا رہا تھا، اسے لگا کہ وہ یہاں آ کر اسے پکڑ لے گا۔ ارد گرد نظر دوڑاتی وہ راہم کو ڈھونڈ رہی تھی، راہم یہاں بھی نہیں تھا اور وہاں بھی نہیں تھا، اس کا مطلب وہ واقعی آ سکتا تھا۔ وہ ڈر اور خوف سے اپنے آپ میں سمٹی روئے جا رہی تھی، اپنے ارد گرد کمبر لپیٹتی جیسے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک بے ہنگم قہقہوں کی گونج نے اسے اندر تک ڈرا دیا۔ وہ آ گیا، اسے کیسا کہ قہقہے کی گونج یاد آئی، دماغ میں راہم کا خیال آیا کہ وہ اسی وقت ان لوگوں سے بچا سکتا ہے۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اترتی ہوئی ہاتھ میں دوپٹہ دوبجے ننگے پاؤں باہر کی جانب بھاگی، راہم کے کمرے کے اندر گھس گئی۔ کمرہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، اس نے راہم کے بیڈ کی طرف قدم بڑھائے، وہ روتے ہوئے اس کے پاس بیڈ کے پاس جا کر بیٹھ گئی، بار بار آنسو صاف کر رہی تھی۔ اس نے سوچا راہم کو جگا دے، لیکن اس کی نیند کا خیال آ گیا۔ ابھی وہ اسی کشمکش میں تھی کہ اچانک راہم نے اس پر گن تان لی، وہ چیخ مار کر پیچھے کو ہٹ کھسکی۔ کیسر آ گیا تھا۔
راحم کہاں ہے؟ اس کے منہ سے صرف راحم ہی نکلا۔ سارا کیا ہوا؟ اسی دم میں راحم اٹھ کر بیٹھ گیا اور سائڈ لیمپ آن کی۔ سارا کا آنسوؤں سے تر چہرہ اس کے سامنے تھا۔ راحم وہ آ گیا۔ وہ راحم مجھے بچا لو، پلیز مجھے بچا لو۔ سارا نے روتے ہوئے مشکل سے اپنی بات مکمل کی۔ کون؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ کیسر؟ راحم نے اسے اٹھاتے ہوئے پوچھا جو اٹھنے کو تیار نہیں تھی۔ ہاں میں نے خود سنا، سارا نے سسکیوں کے درمیان بات کی۔ کہاں سنا ہے؟ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، وہ یہاں نہیں آ سکتا۔ راحم نے گلاس میں پانی ڈالتے ہوئے کہا اور اس کی طرف بڑھا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، میں نے خود اسے ہنستے سنا ہے، اسے پتہ چل گیا میں یہاں ہوں۔ سارا نے گلاس پیچھے کیا۔ ہو ہی نہیں سکتا، وہ یہاں نہیں آ سکتا اور تم میرے پاس ہو، میں ساتھ ہوں تمہارے۔ راحم نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی اور زبردستی پانی اس کے لبوں سے لگایا۔ تم نہیں تھے، اسے مجھے کہیں پھینک دیا تھا، میں نے تمہیں بہت بلایا تھا مگر تم تب بھی نہیں آئے۔ نہیں سارا، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم نے یقیناً کوئی خواب دیکھا تھا، وہ یہاں نہیں آ سکتا، میرے ہوتے ہوئے تمہیں وہ پھینک بھی نہیں سکتا۔ راحم نے اس کے آنسو صاف کیے اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ وہ روتے ہوئے اس کے گرد بازو باندھ گئی۔ راحم نے اس کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے اس کے گرد حصار مضبوط کیا۔ سارا سے اب بات بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ راحم نے اس کی کمر سہلائی۔ راحم نے اس کو خود میں بھینچ لیا۔ رونا بند کرو، ڈرو مت، میں تمہارے پاس ہوں، چلو شاباش، رونا بند کرو، اب تمہیں سو جانا چاہیے، سو جاؤ، شاباش، تم یہاں سو جاؤ۔ اس نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے کہا۔ وہ اب رو نہیں رہی تھی لیکن ہچکیاں لے رہی تھی۔ اسی کے ساتھ لگے وہ نیند میں جاتے ہوئے اس کی باتیں سن رہی تھی کہ اس کے یہاں سونے کا کہنے پر وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ نہیں یہاں نہیں، کوئی آ جائے گا، صبح بھی ہونے والی ہے۔ اوکے، ہم تمہارے روم میں چلتے ہیں، وہاں تو کوئی پرابلم نہیں ہے؟ راحم نے پوچھا۔ نہیں۔ گڈ، چلو وہاں چلتے ہیں، راحم نے کہتے ہوئے اسے کھڑا کیا اور اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس کے روم میں لے آیا۔ لیٹ جاؤ، سارا کو بیڈ پر بٹھا کر لیٹنے کو کہا۔ اس نے سارا پر کمبل درست کیا اور اس کے برابر ہی لیٹ گیا اور تھپکنے لگا۔ پھر سارا نیند کے آغوش میں چلی گئی۔ کچھ دیر تک راحم اس کی سونے کی تسلی کرتا خود بھی سو گیا۔ وہ دونوں بینچ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ خلاف معمول آج راحم بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا لیکن سارا موبائل یوز کر رہی تھی۔ راحم موبائل پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ ان دونوں کے درمیان خاموشی تھی۔ راحم نے میسج ٹائپ کرتے ہوئے چہرہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ جو بوجھل چہرہ لیے بظاہر موبائل میں مگن تھی مگر اس کی سوچوں کا تسلسل کہیں اور ہی پہنچا ہوا تھا۔ کیا ہوا سینوریٹا، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ راحم نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں طبیعت ٹھیک ہے، بس ایسے ہی دل گھبرا رہا ہے، سارا نے مجھے دل سے بتایا۔ کیوں، کیا ہوا؟ راحم نے پریشانی سے پوچھا۔ راحم اس کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن دل بہت گھبرا رہا ہے، جیسے کچھ برا ہونے والا ہے، بہت برا جو نہیں ہونا چاہیے۔ سارا نے بے چینی سے کہا۔ کچھ بھی نہیں ہونے والا، جسٹ ریلیکس، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ راحم نے تسلی دی۔ سارا خاموش رہی۔ تمہاری اپنے گھر والوں سے بات ہوئی؟ کچھ دیر بعد راحم نے پھر پوچھا۔ ہاں ہوئی تھی، سارا نے سنجیدگی سے کہا۔ کیسے ہیں وہ لوگ؟ راحم نے پھر سے پوچھا۔ وہ تو ٹھیک ہے، سارا نے عام سے انداز میں بتایا۔ پھر ایسے ہی پریشان ہو رہی ہو تم؟ مجھے لگا شاید تمہارے گھر کوئی بات نہیں ہوئی، اس لیے تمہارا دل گھبرا رہا ہے۔ راحم نے ریلیکس ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں، میرا دل واقعی بہت گھبرا رہا ہے، بہت بری وائبس آ رہی ہیں، سارا نے بے چینی سے کہا۔ جوس پیو گی؟ راحم نے اس کا دل بہلانے کے لیے پوچھا۔ نہیں، دل نہیں ہے، سارا نے اداسی سے کہا۔ کافی پلاؤں؟ راحم نے پھر پوچھا۔ نہیں، اب کی بار سارا نے یک لفظی جواب دیا۔ ناشتہ بھی تم نے ٹھیک سے نہیں کیا؟ راحم نے فکر مندی سے کہا۔ کیا تھا، سارا نے جواب دیا۔ تم نے آج کہیں نہیں جانا؟ سارا نے بات بدلنے کی کوشش کی۔ جانا ہے، راحم نے ٹائم دیکھتے ہوئے بتایا۔ کب؟ سارا نے پوچھا۔ تم پریشان ہو، تمہیں اسے چھوڑ کر جانے کا دل نہیں مان رہا ہے، راحم نے تشویش سے کہا۔ سارا نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا جو فکر اور محبت سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نہیں تم چلے جاؤ، میں ٹھیک ہوں، سارا نے سنبھل کر کہا۔ بس تم جلدی آ جانا، سارا نے پھر سے کہا۔ پوری کوشش کروں گا، راحم اٹھ کر جانے لگا اور پھر پلٹا۔ اگر طبیعت ٹھیک نہیں تو کوئی بات نہیں، ہم گھر بھی جا سکتے ہیں، راحم نے حل پیش کیا۔ نہیں تمہارا ضروری کام ہے نا، تم وہ کر لو پھر چلتے ہیں، سارا نے نارمل انداز اپنانے کی کوشش کی۔ اپنا خیال رکھنا، پریشان نہ ہونا، زیادہ بے چینی ہو تو مجھے فون کر لینا، میں فوراً آ جاؤں گا، راحم نے فکر مندی سے کہا۔ ٹھیک ہے، سارا مسکرا دی۔ راحم جانے لگا تو سارا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ راحم اپنا خیال رکھنا، پتہ نہیں کیوں لیکن سارا کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ڈونٹ وری، میں ٹھیک ہوں، راحم نے اس کا ہاتھ تھپلتے ہوئے تسلی دی۔ سارا اسے کہہ نہیں سکی تھی کہ اس کا دل اس کی طرف سے گھبرا رہا ہے۔ سارا پھیکا سا مسکرا دی۔ راحم چلا گیا۔ سارا مجھے دل کے ساتھ اس کو جاتا دیکھتی رہی۔ دو موتی اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گال پر بہہ گئے۔
اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور اپنے گیلے ہاتھ کو دیکھا۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ سارا نے بھیگی آواز میں خود کلامی کی۔ سارا نے قرآن آیات کا ورد کیا اور آگے کی طرف بڑھتے راہم پر پھونک مار دی۔ یا اللہ راہم کو اپنی امان میں رکھنا، آمین۔ سارا نے دعائیں شروع کر دی۔ فراز، خیال رکھنا آج اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، راہم نے فکر مندی سے کہا۔ اوکے سر، جواب فوراً سے آیا تھا۔ راہم نے موبائل پاکٹ میں ڈالی اور سیدھا چلتے ہوئے سارا کے بارے میں سوچنے لگا۔ اب اس کا خود کوئی دل بھی نہیں کر رہا تھا سارا کو ایسے چھوڑ کے جانے کا، لیکن ضروری بھی تھا۔ اسے سارا کی بے چینی کی بات سارا کی زیادہ فکر ہو رہی تھی، اس لیے اس نے فراز کو الرٹ بھی کر دیا تھا۔ آج روش پر معمول سے زیادہ رش تھا، لوگ آ جا رہے تھے اور بہت سے نئے چہرے بھی محسوس ہو رہے تھے جو اس نے کبھی اس ڈپارٹمنٹ میں نہیں دیکھے تھے۔ سارا کو ان چہروں کو دیکھ کر عجیب سا خوف آیا۔ اس نے ارد گرد دیکھا اور جانا پہچانا کوئی بندہ ڈھونڈنا چاہا، لیکن سوائے سویپر کے اسے کچھ نہیں دکھا۔ سویپر اپنا کام کر رہا تھا۔ سر، آج روش پر معمول سے زیادہ رش ہے اور اس میں سے بہت سے چہرے تو اس ڈپارٹمنٹ کے ہیں ہی نہیں۔ فراز کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا تو اس نے راہم کو الرٹ کیا۔ آپ کی موجودگی میں تو کوئی رش تھا ہی نہیں، اچانک ہی رش بڑھتا جا رہا ہے۔ فراز نے فکر مندی سے دکھائی۔ سارا پر نظر رکھو، میں آ رہا ہوں، یہ کوئی ٹریپ بھی ہو سکتا ہے، راہم نے پریشانی سے کہا۔ راجر سر۔ فراز نے سارا پر نظر ٹکائی ہوئی تھی۔ اچانک سے ہی کہیں سے دو لوگوں کے لڑنے کی آوازیں آئیں۔ فراز نے فوراً سے آگے بڑھنا چاہا۔ یہ لڑائی دو لوگوں سے بڑھ کر گروہ کی صورت اختیار کرنے لگی اور اس طرح کرتے کرتے لڑائی طوالت اختیار کر گئی۔ فراز اس لڑائی کا دھیان دیے بغیر سارا کی طرف غیر محسوس انداز میں بڑھ رہا تھا کہ اچانک سے زور قسم کا دھکا لگا۔ فراز نے اس رش کو جلدی سے چیرا۔ سامنے سے سارا غائب تھی، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ جلدی سے اس کی بینچ کی طرف دوڑا، اس کا سامان وہیں پڑا تھا۔ اوہ نو! فراز نے پریشانی سے سر پر ہاتھ پھیرا۔ سر، میم غائب ہے، فراز نے فوراً بتایا۔ کیا؟ تم کہاں تھے فراز؟ راہم دھاڑا۔ سر، میں یہیں پر ہی تھا، یہاں پر دو گروہوں میں لڑائی شروع ہو گئی ہے، پلاننگ بہت اسٹرانگ کی گئی ہے۔ میم کی بینچ اور میرے درمیان اتنا رش تھا اور اسی دھکے اور رش میں یہ سب ہوا ہے، اور یہ اتنی جلدی فوراً ہوا ہے کہ مجھے کچھ سمجھنے کا موقع نہیں ملا، فراز نے پریشانی سے کہا۔ یہاں پر رش بھی کافی بڑھ گیا ہے، فراز نے پھر سے کہا۔ راہم نے سارا کا موبائل ٹرائی کیا، بیل جا رہی تھی مگر وہ کال نہیں اٹھا رہی تھی۔ سر، میم کا موبائل بھی یہیں پر ہے، فراز نے بتایا۔ اوہ نو! راہم نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ میں آ رہا ہوں، تم ارد گرد کی صورتحال پر نظر رکھو، راہم نے چیختے ہوئے کہا۔ راہم نے سارا کا ٹریکر چیک کیا، وہ 5 منٹ کی پہلی لوکیشن ہی شو کر رہا تھا، اس کی اپڈیٹ نہیں کر رہا تھا۔ راہم نے فراز، ایان، شاہ نواز اور اکبر کو کال پر لیا۔ کیا سچویشن ہے تم لوگوں کی لوکیشن پر؟ راہم نے تفصیلات جاننی چاہییں۔ سب نارمل ہے سر، شاہ نواز نے بتایا۔ سر، کچھ بھی روٹین سے ہٹ کر نہیں، یہ جواب ایان کی طرف سے تھا۔ سر، دیکھنے میں تو سب کچھ نارمل ہے مگر کچھ ہے جو ہائڈ کیا جا رہا ہے، کیونکہ میم کے ڈپارٹمنٹ میں تو لڑائی کی خبر بھی آئی ہے اور وہاں سے کچھ اسٹوڈنٹس بھاگ کر آئے ہیں۔ اکبر نے تفصیلاً بتایا۔ ان کا ٹارگٹ صرف سارا تھی، لڑائی کا مدعا جانو۔ ان کو مزید انسٹرکشنز دے کر سب کو ان کی لوکیشن پر کھڑا رہنے کی تلقین کر کے اس نے کال کاٹ دی۔ میں آ چکا ہوں، اس نے فراز کو الرٹ کیا۔ اسی ڈپارٹمنٹ میں وہ سارا کی بینچ کی طرف آتا دکھائی دیا اور بینچ پر پہنچ کر اس کا سامان دیکھا۔ فراز لڑائی کا مدعا سمجھنے لگا۔ راہم نے موبائل نکال کر پھر سے چیک کیا۔ اب کی بار لوکیشن اکبر کے ڈپارٹمنٹ کے پاس کی آ رہی تھی۔ وہ فوراً اکبر کے ڈپارٹمنٹ کی طرف دوڑا۔ اکبر، ہر جگہ دھیان رکھو، ممکن ہے سارا تمہارے ڈپارٹمنٹ میں ہو، راہم نے کہا۔ راہم ساتھ ساتھ سارا کے ساتھ دھماکے گھوڑے بھی دوڑا رہا تھا۔ اوکے سر۔ راہم وہاں پہنچ چکا تھا لیکن اس کی لوکیشن قریب شو نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ارد گرد دیکھتا آگے بڑھ رہا تھا۔ اکبر کی بھی ہر طرف نگاہیں ٹکائے ہوئے تھا۔ سر، لیب کے باہر کچھ لوگ بحث کر رہے ہیں، راہم جہاں کھڑا تھا وہاں سے لیب کی طرف نگاہیں اٹھائی۔ یہ لوگ تو اسے آج ہی دکھے تھے۔ سر، یہ کسی لڑکی پر بحث کر رہے کہ وہ ان کو ڈاج دے کر نکل گئی ہے۔ سارا، راہم نے خود کلامی کی۔ ان پر نظر رکھو، یہ دوبارہ سارا پر اٹیمپٹ کریں گے۔ اوکے سر۔ راہم آگے بڑھ گیا جہاں سے سارا کی لوکیشن شو ہو رہی تھی۔ اب اس کا موبائل بلنک کر رہا تھا، سارا یہیں کہیں قریب تھی۔ وہ یہاں وہاں نگاہیں گھماتا آگے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اسٹوڈنٹس کی بھگدڑ یہاں بھی مچ گئی تھی۔ راہم ہر کلاس میں جھانک کر بھی دیکھ رہا تھا۔ ایک کلاس کے پاس پہنچ کر اسے لگا سارا یہیں کہیں ہے۔ اس نے کلاس میں دیکھا، یہ کلاس بھی خالی تھی لیکن اسے سارا کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ اندر آ گیا اور ارد گرد دیکھتا ہوا دروازہ بند کر دیا۔ وہ دائیں بائیں نظریں گھما رہا تھا، جھک کر ڈیسک کے نیچے بھی دیکھ رہا تھا۔ اس کو ایک جگہ سے سارا کا دوپٹہ نظر آیا۔ سارا، اس نے آہستہ سے آواز دی۔ سارا، تم یہاں ہو؟ راہم نے دھیمی آواز میں سارا کو پکارا۔ سوری، کیونکہ وہ کسی کو متوجہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لاسٹ ٹیسٹ سے چہرہ نکال کر سارا نے دیکھا۔ راہم، سارا نے روتے ہوئے پکارا۔ اسی وقت راہم نے بھی اسے دیکھا۔
सारा। राहिम तेजी से सीढ़ियां फलांगता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। सारा भी भागकर उसकी तरफ आई और उसके सीने से ढककर रोने लगी। राहिम ने उसे खुद में भींच लिया। राहिम ने सारा की कमर से हिलाया और उसके सिर पर बुस्सा देकर उसे अपनी मौजूदगी का यकीन दिलाया। वो रोए जा रही थी। राहिम ने मोहब्बत से सारा के कंधे पर लब रखे। वो इसके साथ साथ खुद को भी यकीन दिला रहा था कि सारा इसके पास मौजूद थी और महफूज थी। वो मुसलसल रोए जा रही थी। राम उसमें खुद में भूंजी चुप करवा रहा था। वो कैसर के आदमी। सारा रोते हुए सब बताना शुरू किया। तुम्हारे जाने के बाद अचानक रश बढ़ने लगा और अचानक पता नहीं किसकी लड़ाई शुरू हो गई। सारा ने डर कर राहिम को कॉल मिलाने का सोचा। अभी वो मोबाइल निकालने ही वाली थी कि इसी वक्त किसी ने इसके मुंह पर हाथ रखा और उसे खींचते हुए ले गया। वो लोग तादाद में काफ़ी ज़्यादा थे। वो खींचते हुए सारा को ज़बरदस्ती गाड़ी में डालकर ले गए। यूनिवर्सिटी से वो बाहर निकल रहे थे जब सारा अपने आप को छुड़वाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। अबे ओ, इसको बेहोश करो, आगे बैठे शख्स ने पीछे बैठे बंदे को कहा। वो रुमाल निकाल रहा था। इससे पहले कि वो शख्स उसे बेहोश करता, सारा ने उसके पेट में ज़ोर से कोहनी मारी, दूसरे को पाँव मारा और फ़ौरन से चलती गाड़ी का लॉक खोलकर कूद गई। पीछे से आती बाइक उसे ज़ोर से धक्का मारती चली गई। वो उछल कर गई। इसमें उठने की हिम्मत नहीं रही थी। उसे तो लगा शायद इसके पाँव पर या फिर बाजू पर या फिर पता नहीं कहाँ कहाँ प्रेशर आया। पूरा बदन ज़ख्मी हो गया था। दर्द की टीसें उठ रही थी। कोई आम दिन होता तो वो राहिब से खूब नखरे उठवाती, लेकिन फिर भी उसने अपनी जी जान से कोशिश लगा दी और बड़ी मुश्किल से उठी। आज उसे अपनी इज़्ज़त हर हाल में बचानी थी और अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए उसने ये कोशिश भी कर डाली, क्योंकि इस कोशिश में इसकी जान भी चली जाती तो उसे इस बात का गम भी ना होता। भागते हुए वो पता नहीं कौन से डिपार्टमेंट में घुस गई। वो भागती जा रही थी। उसे अपने पीछे भागते कदमों की आवाज़ आ रही थी, मगर उसने पलट कर नहीं देखा। वो अंधाधुंध भागती जा रही थी। भागते भागते वो क्लास में घुस गई। वो लोग इस तक पहुंच चुके थे और उसे बाहर इनकी मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने अपने मुंह पर हाथ रखकर अपने मुंह से निकलती चीखों को दबाना चाहा। राहिम प्लीज़ आ जाओ, राहिम। सारा सिर्फ दुआओं में राहिम को पुकार रही थी। अल्लाह ताला राहिम को पता लग जाए कि मैं कहाँ हूँ। सारा ने रोते हुए दुआ की। इसको इनकी आवाज़ें दूर जाती हुई महसूस हुई। उसने हल्का सा बाहर झांक कर देखा। वो लोग एक क्लास को देख रहे थे। इसकी सांस अटक गई कि वो इस क्लास में भी ज़रूर आएंगे। उसे यहाँ से निकलना था। उसने देखा वो लोग सामने के कॉरिडोर में किसी क्लास में घुस गए थे। उसने मौके को गनीमत जाना और उस क्लास से निकलकर डिपार्टमेंट के बाहर दौड़ लगा दी। अभी वो रही, एक बंदे की आवाज़ और अचानक फायर की आवाज़ गूंजी। सारा की चीख निकल गई और वो बगैर सिमत का तयन किए भागती लगी और एक दूसरे डिपार्टमेंट में घुस गई और वहाँ इर्द गिर्द देखते हुए क्लास में घुस गई। वो इस क्लास की सबसे लास्ट डेस्क के नीचे जा बैठी। वो गहरे गहरे सांस ले रही थी। आंखों से आंसू तवातर से बह रहे थे। राहिम को कैसे पता चलेगा कि मैं कहाँ हूँ? मुझे तो खुद नहीं पता कि मैं कहाँ, और मैं यहाँ से निकलूँगी कैसे? क्या राहिम को पता चल गया हो गया कि मैं मुसीबत में हूँ? सारा रो रही थी और लामतनाही सोचों के भंवर में उलझी हुई थी। अल्लाह ताला प्लीज़ राहिम को भेज दें मेरी मदद के लिए। अगर इसे नहीं पता चला तो उसे पता चल जाए। अल्लाह ताला आपको हर चीज़ पर कादिर है, उसे पता चल जाए किसी भी तरह। सारा दुआएं मांग रही थी। कह तो रहा था जल्दी आ जाऊंगा, अब पता नहीं आ गया होगा या नहीं। सारा को बुरे बुरे वसवसे आ रहे थे। वो कैसा होगा? वो ठीक तो होगा? और अगर वही किसी मुसीबत में हुआ तो? सारा ने खौफ से झुरझुरी दी। सारा से इससे आगे के बारे में सोचा नहीं गया। अचानक उसे क्लास में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। सारा का दिल उछलकर हलक में आ गया। सारा ने अपने मुंह पर हाथ रखा। कहीं वो लोग तो नहीं? इसे दरवाज़ा बंद करने होने की आवाज़ आई। सारा को लगा जो भी था वो चला गया है, लेकिन इसकी गलतफहमी जल्द ही ख़त्म हो गई। उसने अपने मुंह पर हाथ रखा। राहिम कहाँ रह गए? उसने रोते हुए दिल में पुकारा। उसे लगा राहिम उसे बुला रहा है। उसे लगा शायद वो उसे पुकार रही है। इसके बारे में सोच रही है तो ये इसका वहम है, लेकिन फिर उसे लगा राहिम की आवाज़ उसके यहाँ होने की तस्दीक चाह रही है। क्या करूँ? उठकर देखूँ कि कौन है? अगर राहिम हुआ और मैं न बोली तो ये ऐसे ही चला जाएगा। देख लेती हूँ। नहीं, रहने देती हूँ। अगर ना हुआ तो राहिम होगा। उसने डरते डरते हल्का सा चेहरा उठाया। उसे सामने ही राहिम सीढ़ियाँ चढ़ते और डेस्क के नीचे झांकते हुए नजर आया। इसके लबों से बेसाख्ता राहिम का नाम निकला और उसी वक्त राहिम की निगाह भी उसकी तरफ उठी और वो दौड़कर राहिम की तरफ गई। राहिम भी तेज़ी से सीढ़ियाँ फैलाता हुआ उस तक पहुँचा और उसके साथ लगकर रोती रही। मैं अब आ गया हूँ, अब परेशान नहीं होना, रोना बंद करो। राहिम उसे चुप करवा रहा था। वो कैसर? सारा की हिचकियाँ बन गई। कुछ नहीं होगा, मैं हूँ तुम्हारे साथ। आओ शाबाश, चलें यहाँ से। राहिम कहते हुए इसका हाथ पकड़कर खिड़की की जानिब बढ़ गया। अभी वो सारा से कुछ कहता कि इसे बाहर किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। राहिम, हम किस
राहिम ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और उसे नीचे लेकर झुकाया। सारा की धड़कनें तेज़ हो गई। सारा राहिम के सीने से लगी हुई थी और खौफ से कांप रही थी। सेनोरिटा, सांस लेने की भी आवाज़ ना आए। राहिम ने सरगोशी की। सांस लेती सारा थम गई। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ और फिर भारी कदमों की चाप सुनाई दी। आहिस्ता आहिस्ता ये चाप बहुत करीब होती गई। यहाँ कोई नहीं है, एक भारी आवाज़ इनके कानों से टकराई। अच्छे से देखो, आज कैसर नहीं छोड़ेगा, उसने कहा था, वो लड़की उसे चाहिए। दूसरे ने धाड़ कर कहा। इसकी धाड़ पर सारा कँपा कर रह गई। अगर राहिम ने उसके मुंह पर हाथ ना रखा होता तो शायद इसकी चीख भी निकल ही जाती। खौफ से इसके आंसू बह निकले और राहिम के हाथ पर गिर गए। राहिम, जो इनकी हरकत और सकनात बहुत गौर से देख रहा था, सारा के गिरते आंसू महसूस हुए। उसने उसे देखा, जो खौफ से कांपते हुए राहिम को दबोचे उसे देख रही थी। रिलैक्स सेनोरिटा, मैं कुछ नहीं ऐसा होने दूंगा। राहिम ने इसके कान के करीब झुककर सरगोशी की और अपने लब रखे। सारा सिर्फ इस बात में सर हिला गई। नहीं है यार, मैं तो कह रहा हूँ ना, खुद तो भाग गई। पहले आदमी ने झुक कर कहा। तो इसे बेहोश नहीं कर सकता था, दूसरे ने भी गुस्से से कहा। करने लगा था, कूद गई, पहले वाले ने मुश्तिल होते हुए कहा। काफ़ी मजबूत है, वो बाइक वाला भी मारा गया, फिर भी हाथ से निकल गई। इसका गुस्सा किसी तो और कम नहीं हो रहा था। कैसर नहीं छोड़ेगा हमें आज, दूसरे ने परेशानी से कहा। अब वो बाहर चला गया था और वो लोग पता नहीं क्या क्या मुखालसात बकते जा रहे थे। सेनोरिटा, अब हमें यहाँ से निकलना है, मैं यहाँ से तुम्हें ऊपर चढ़ाऊँगा, राहिम ने उसके जाते ही सारा को कहा। मुझे दीवार चढ़नी नहीं आती, सारा ने रोते हुए मासूमियत से कहा। खिड़की खोलते राहिम के चेहरे पर इतनी संगीन सूरत हाल के बावजूद मुस्कुराहट आ गई। मुझे आती है, मैं चढ़ाऊँगा, इसके बाद मैं ऊपर से बाहर की तरफ कूद जाऊँगा, राहिम ने ऊपर चढ़कर नीचे का जायज़ा लेते हुए बताया। मुझे कूदना नहीं आता राहिम, सारा ने परेशानी से एक नई इतला दी। राहिम वापस नीचे आया। मैं हूँ सेनोरिना, मेरी बात गौर से सुनो, तुम सिर्फ छलांग लगाओगी, मैं कैच कर लूँगा तुम्हें, राहिम ने उसे समझाया। और अगर तुम्हारा कैच छूट गया तो? सारा ने डर कर पूछा। यह मजाक का वक्त नहीं है, राहिम ने उसे गोद में उठाकर उसे ऊपर खिड़की पर बिठाया। मैं मजाक नहीं कर रही, सारा ने डर कर कहा। वो दोनों सरगोशियों में बात कर रहे थे। चुप, राहिम ने ऊपर चढ़कर इसके बराबर बैठकर इसके अपने मुंह पर उंगली रखकर खामोश करवाया। तुम बस अपने मेजर का कमाल देखो, राहिम ने उसकी तरफ झुककर सरगोशी की और अगले ही लम्हे राहिम कूद गया। राहिम ने सारा को कूदने का इशारा किया। सारा जब घंटे ही लगी थी, झपताड़ की आवाज़ से दरवाज़ा खुला। सारा की चीख निकल गई। अबे वो रही, देखा नहीं था तूने, वो यहीं पर थी, छुपी हुई थी, इनमें से किसी एक ने धाड़ते हुए कहा। कम ऑन सारा, जंप। राहिम चीखा। अबे रुक, उसने सारा को आवाज़ दी। सारा के जंप करने से पहले इनकी आवाज़ आई। इससे पहले कुछ और होता, सारा ने आंखें बंद करके जंप कर दिया। राहिम ने उसे वक्त कैच कर लिया और उसका हाथ पकड़कर दौड़ लगा दी। राहिम, वो आ गए, अपनी तरफ से सारा ने इसकी मालूमात में इजाफा किया। मुझे पता है, तुम सिर्फ भागो। वो लोग मुसलसल भाग रहे थे। उसे पता नहीं था कि वो लोग कहाँ हैं, लेकिन ये तसल्ली थी कि राहिम साथ है। भागते हुए अचानक सारा का पाँव किसी पत्थर से टकराया और वो आगे की तरफ गिरी। राहिम ने इसका हाथ पकड़ा हुआ था, वरना वो यकीनन मुंह के बल गिरती। सेनोरिना, तुम ठीक हो? राहिम ने फिक्रमंदी से पूछा। हाँ, सारा ने घुटनों में उठती टीसों को दबाने की कोशिश की। गुड, अब कोशिश करो उठने की। राहिम ने उसे खड़े होने में मदद दी। वो जानता था उसे ज़्यादा चोट आई है, मगर इस वक्त इसे सारा की स्पिरिट्स की ज़रूरत थी। राहिम, बस अब भागा नहीं जाएगा, सारा ने उठते हुए कहा। अब बस थोड़ा सा भागना है, ज़्यादा नहीं। राहिम ने उसे खड़ा करते हुए तसल्ली दी। जल्दी करो सेनोरिटा, वो लोग आ गए हैं। राहिम ने उन लोगों को दूर से आता देख लिया था। हमारे पास वक्त बहुत कम है। सारा के खड़े होते ही वो लोग भी करीब पहुंच चुके थे। वो शख्स मुखालसात बकते हुए धाड़ रहा था। पकड़ो इसे, भागो राहिम, सारा ने भागते हुए कहा। सारा से सही मानों में अभी भागा नहीं जा रहा था, लेकिन वो अपनी जी जान लगा रही थी। इस लड़के को मार दो, आज लड़की चाहिए किसी भी कीमत पर, इनमें से एक ने बड़ी बेरहमी से कहा। राहिम, वो लोग तुम्हें मार देंगे, सारा ने खौफ से रोते हुए कहा। कुछ नहीं होगा, राहिम ने भागते हुए यकीन दिलाया। मेरा हाथ छोड़ दो, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से अचानक फायर हुआ। सारा की चीख निकल गई। इस लम्हे एक और जवाबी फायर हुआ। इस तरह मुकाबला शुरू हो गया। ये गोलियां किसको मार रहे हैं? सारा ने डरते हुए फूली सांसों से पूछा। सिर्फ भागो, राहिम ने इसकी तवज्जो भागने की तरफ दिलाई। भाग ही रही हूँ, सारा ने खौफ से कहा। गाड़ी में बैठो, राहिम ने ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ते हुए कहा। सारा दौड़कर फ्रंट सीट की तरफ गई। अचानक एक फायर हुआ। ड्राइविंग सीट संभालते राहिम के दिल के मकाम पर गोली लगी। सारा की चीख निकल गई। राहिम, जल्दी बैठो, राहिम तकलीफ से धाड़ा।
میں گاڑی چلاتی ہوں، سارا نے جلد بازی میں کہا۔ ٹائم نہیں ہے، جلدی کرو، راہم نے کراہتے ہوئے کہا۔ سارا نے خوف سے دور سے اس بندے کو گاڑی کی طرف آتے دیکھا اور جلدی سے دوڑ کر ڈرائیونگ سیٹ کی طرف آئی۔ اس سے پہلے ایک اور فائر گاڑی کی طرف ہوتا وہ دوسرے سمت سے ایک فائر نے اس آدمی کا کام بھی تمام کر دیا۔ سارا نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی سٹارٹ کرتے فل سپیڈ پر دوڑا دی۔ پیچھے لاتعداد فائر ہوئے۔ سارا گاڑی لے کر یونی گیٹ سے نکل گئی۔ آنکھوں سے لاتعداد آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ اندھا دھند گاڑی دوڑا رہی تھی۔ راہم تم ٹھیک ہو؟ سارا نے پکارا۔ راہم خاموش رہا۔ جواب دو مجھے راہم، سارا نے اسے روتے ہوئے ہلایا۔ راہم پلیز ایسے مت کرو، سارا نے روتے ہوئے کہا۔ راہم کال ہم، میرے پاس موبائل نہیں ہے، سورا نے روتے ہوئے بتایا۔ پلیز جلدی، سارا نے روتے ہوئے سے پھر سے ہٹایا۔ راہم نے پاکٹ کی طرف اشارہ کیا۔ سارا نے کانپتے ہاتھ سے ایک لمحے میں موبائل نکالا اور جیسے ہی آن کیا پاسورڈ درکار تھا۔ پاسورڈ کیا ہے؟ سارا کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جلدی بتاؤ راہم، تمہارا خون بہت زیادہ بہہ رہا ہے۔ سارا کا درد اندیشوں سے ہول رہا تھا۔ ہم ملے تھے جے۔ سارا اس کے آدھے جملے پر ہی سمجھ گئی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ اس نے ذہن پر زور ڈالا۔ اسی وقت اسے وہ ڈیٹ یاد آ گئی۔ 15/32/025 اس نے ٹائپ کیا۔ اسی وقت موبائل ان لاک ہو گیا۔ اس نے کانٹیکٹ لسٹ کھولی۔ سامنے ہی ارحم کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس نے ڈائل کیا۔ بیل جا رہی تھی۔ پہلے ہی بیل پر کال اٹھا لی گئی اور ارحم کی حشاش پشاش آواز ابھری۔ السلام علیکم، صبح صبح کیسے یاد کیا؟ ارحم نے کھنکتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ارحم بھائی، میں سارا نے کسی اپنے کی آواز سنی تو پھر سے آنسو بہہ نکلے۔ بھابھی کیا ہوا؟ ارحم کو کسی انہونی کا احساس ہوا۔ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ ارحم سیدھا ہو کر بیٹھا۔ اس میں اس کا اسسٹنٹ آیا۔ ارحم نے اشارے سے اسے واپس بھیج دیا۔ راہم کو گولی لگی ہے، خون بہت زیادہ بہہ گیا ہے، میں کیا کروں؟ سارا نے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے بتایا۔ راہم کہاں پہ ہے؟ آپ یہاں کہاں ہیں؟ ارحم نے تشویش سے پوچھا۔ سارا نے اپنا ایڈریس اسے سمجھایا۔ گاڑی میں ہے اور راہم جواب نہیں دے رہا۔ آپ فوراً ہاسپٹل آئیں، ارحم نے کہا۔ آپ فوراً ہاسپٹل پہنچے اور راہم کو بے ہوش نہ ہونے دیں۔ آپریشن ابھی بھی جاری تھا۔ وہ سب بینچ پر بیٹھے بڑی آس سے آپریشن تھیٹر کے دروازے کو دیکھتے ہوئے دعائیں کر رہے تھے۔ ان کے لبوں سے ورد مسلسل جاری تھا۔ 3 گھنٹوں کی تکلیف دہ انتظار کے بعد آپریشن تھیٹر کی لائٹ آف ہوئی اور آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھول کر ارحم باہر نکل آیا۔ سبھی لوگ کھڑے ہو گئے اور ارحم کی طرف بڑھے۔ سارا بھی دوڑ کر ارحم کی طرف بڑھی۔ ارحم بھائی وہ ٹھیک ہے نا؟ سارا نے روتے ہوئے پوچھا۔ سکندر صاحب اور شاہ زیب صاحب بھی ارحم کی طرف لگ گئے۔ ارحم کیسا ہے وہ؟ شاہ زیب صاحب نے فکر مندی سے پوچھا۔ سکندر صاحب بھی جواب طلب نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ گولی نکال دی، آپریشن بہت کریٹیکل تھا، خون بہت بہہ چکا ہے، اس کو ہوش نہیں آ رہا، ارحم نے پریشانی سے بتایا۔ اگلے 24 گھنٹے بہت اہمیت کے حامل ہیں، اسے ICU میں شفٹ کر دیا گیا ہے، ارحم نے سنجیدگی اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات سے لیے کہا۔ ہوش نہ آنے کی صورت میں کچھ کہا نہیں جا سکتا، ارحم نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ سکندر صاحب کے کندھے جھک گئے۔ ارحم نے آگے بڑھ کر انہیں سہارا دیا۔ اسما بیگم اور سارا پھر سے رونے لگی۔ صالح بیگم اسما بیگم کو سہارا دینے لگی۔ پری بھی شدت سے رو دی۔ ریان اسے حوصلہ دے رہا تھا۔ اس لڑکی کو آج مار دو، آج لڑکی چاہیے کسی بھی قیمت کا۔ سارا کے کان میں آواز گونجی۔ سارا کا سر نہ میں ہلا۔ نہیں راہم، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ سارا روتے ہوئے دل میں راہم سے ہم کلام تھی۔ کہاں لگی ہے گولی؟ شاہ زیب صاحب نے ارحم سے پوچھا۔ دل کے قریب، ارحم نے تکلیف سے بتایا۔ شاہ زیب صاحب اسی وقت سارا کے سر پر پہنچ گئے۔ کیا ہوا تھا؟ وہ تقریباً دھاڑے تھے۔ سارا ڈر گئی اور خوف سے دیوار سے لگ گئی۔ سکندر صاحب اور ارحم فوراً ان کی طرف لپکے۔ ریان اور پری کھڑے ہو گئے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا تھا؟ شاہ زیب صاحب نے سخت لہجے میں پوچھا۔ لڑائی ہوئی تھی، سارا نے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں کہا۔ لڑائی کیوں اور کس سے ہوئی تھی؟ راہم کی، وہ باقاعدہ گرجے تھے۔ ارحم سے شاہ زیب وہ پہلے ہی پریشان ہے اور ڈری ہوئی ہے۔ سکندر صاحب نے شاہ زیب صاحب کو سارا کی کیفیت کا احساس دلایا۔ مجھے بات کرنے دو سکندر، یہ ہمارے بیٹے کی زندگی کا سوال ہے، شاہ زیب صاحب نے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہا۔ راہم کی نہیں۔ سارا کی آنکھیں نئے سرے سے بھیگنے لگی۔ گولے ایسی ہی ہنستے کھیلتے لگ گئی؟ شاہ زیب صاحب نے ڈپٹا۔ سارا کام کر رہ گئی۔ ڈیڈ پلیز آرام سے، ارحم نے آگے آ کر کہا۔ اسٹے آؤٹ آف اٹ۔ شاہ زیب صاحب نے ہاتھ کھڑا کر دیا۔ راہم اگر ہوتا تو کسی کی مجال نہیں تھی اسے ایسے بات کرنے کی، وہ ہوتا تو کیا ہی بات تھی۔ سارا نے شکست خوردگی سے سوچا۔ بتاؤ، وہ پھر سے دھاڑے۔ 2 گروپس کی آپس میں ہوئی تھی لڑائی، سارا نے بتا دیا۔
تمہیں راہم کے کیس کے بارے میں کتنا پتہ ہے؟ شاہزیب صاحب نے تندہی سے پوچھا۔ سارہ نے سر نامے ہلایا۔ آواز نکالو، انہوں نے سختی سے کہا۔ ڈیڈ پلیز، ارحم نے ریکویسٹ کی۔ اگر اب تم بولے تو میں اس کو لے کر دوسرے کمرے میں چلا جاؤں گا، شاہزیب صاحب نے کٹیلے لہجے میں کہا۔ سارہ نے ڈر کر ارحم کو دیکھا۔ سب خاموش ہو گئے، پھر کسی کی جرت نہیں ہوئی تھی۔ اب تم بولو، شاہزیب صاحب نے سخت لہجے میں کہا۔ کچھ نہیں، سارہ نے کپ کپاتے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ کیا تمہارا اس کیس سے کوئی تعلق ہے؟ شاہزیب صاحب نے لفظ چبا چبا کر پوچھا۔ سارہ نے شاہزیب صاحب کے پیچھے کھڑے ارحم کو دیکھا جو اسے گردن نامے ہلا کر منع کرنے کو کہہ رہا تھا۔ سارہ نے آنکھیں نیچے کر کے کہا۔ نہیں، سارہ نے ڈرتے ہوئے جواب دیا۔ میری طرف دیکھ کر جواب دو، شاہ صاحب ایک بار پھر گرجے۔ سارہ کی آواز خوف سے لرز اٹھے۔ سارہ نے ڈرتے ہوئے شاہزیب صاحب کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں سے شرارے پھوٹ رہے تھے۔ اسے ان کی آنکھوں سے خوف محسوس ہوا۔ نہیں، سارہ نے کپ کپاتی آواز میں کہا۔ اس گولی کے لگنے میں سارہ، اگر تمہارا ہاتھ ہوا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ یہ میرے بیٹے اور میجر کی زندگی کا سوال ہے۔ اسے جان سے مارنے کی اٹیمپٹ کی گئی ہے اور میرے میجر پر میرے بیٹے پر ہاتھ ڈالنا اتنا آسان نہیں ہے۔ سارہ جی جان سے کام کر رونے لگی۔ سارہ زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ پری دوڑ کر سارہ کے پاس آئی۔ پری نے سارہ کو گلے لگایا اور اسے چپ کروانے لگی۔ آرام سے بات کرنی تھی آپ نے، وہ پہلے ہی بہت ڈری ہوئی ہے، صالحہ بیگم نے شاہزیب صاحب کو سمجھانا چاہا۔ تم نہیں سمجھو گی صالحہ معاملے کی سنگینی کو، شاہزیب صاحب نے سارہ کو گھورتے ہوئے کہا۔ صالحہ بیگم بے بسی سے سارہ کو دیکھنے لگی۔